لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حی القیوم، سدا ہمیشہ سے زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے بہت سارے احکامات پڑھے اور بہت سارے مسائل پڑھے، خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور ان سب باتوں کا تعلق اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا اور اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننا آسان ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اور ان ساری کی ساری باتوں اور سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ دین تین چیزوں کا نام ہے، عقیدہ، عقائد جن کو کہتے ہیں، جمع عقائد ہو گئی، اس طرح عبادات، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا، اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا معاملات، انسان کے معاملات، اخلاق، معاشرت کے درست۔ ان تین چیزوں کو پورا دین کہا جاتا ہے، اور اصل بنیاد ان میں عقیدہ ہے۔ اور عقیدے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی دل کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مال اور دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، اس میں دل میں میری محبت ہے یا غیر کی محبت ہے۔ تو اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اللہ کی عزت کے احکامات کو نہیں مانتا، اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جتنے مرضی بڑی نیکیاں کر لے، قیامت کے دن اس کی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو بس یہ عقیدے کو صحیح کرنا، اور عقائد کے اندر ہم نے پڑھی تھی، بڑی تفصیلات ہیں، پیچھے تفصیلات پڑھ کے آئے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، 7 بڑے عقیدے ہیں۔ ان میں 3 بڑے عقیدے ہیں، بنیادی باتیں ہیں، اللہ کے بارے میں اور اس کے رسولوں کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں علم اور یقین رکھنا۔ کتنے لوگ ہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں سے عقائد کو بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات میں رسولوں کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں سب سچے رسول ہیں، اور اللہ نے بعض کو بعض پر درجات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے ہر ایک کو ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو بھی اور اس کی ذات اور اس کی صفات کو بھی ماننا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنی توحید کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ بڑی اعظم الآیت اور بڑی عظیم الشان آیت ہے، مشہور آیت ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی کرسی کا ذکر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اتنی بڑی کرسی ہے کہ اس کے سامنے 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے میدان کے اندر ایک گیند ہوتی ہے۔ اللہ کی کرسی اور اس کی عظیم الشان، اس کی عظمت کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابی اس
امت کے فرمایا قاری ہیں، اقرأہم ابی ابن کعب، میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو فرمایا کہ پوچھا کہ بڑی آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے بڑی عظیم شان والی آیت، فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے پھر بھی جواب میں یہی فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا، برکتوں والا، فیض والا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، سے ان کا سینہ نور سے روشن ہو گیا، تو فرمایا کہ سب سے بڑی عظیم الشان عظمت اور فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بڑی برکات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، حفاظت کی آیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد فوراً اس آیت کو پڑھتا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، مرتے ہی فوراً جنت میں داخل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ فرضوں کے بعد آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اگلی نماز تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور واقعی ایسے جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ صدقے کا مال ہوتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کر دیا، کسی جگہ رکھوا دیا، اور اس کی نگرانی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگا دی کہ آپ اس کا خیال کیا کریں، جو غریب لوگ آئیں گے تو میں بھیجوں گا، پھر ان کو تقسیم کر دیا کریں۔ تو اس کی نگرانی کرتے تھے کہ رات کے وقت میں ایک آدمی آیا، صدقے کے مال، گندم، سامان جو پڑا تھا اس میں سے کچھ چورانے لگا، چوری کرنے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور بڑی منت سماجت کی، میں چھوڑ دو، نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح پیش کروں گا، تو چور ہے، تیرا ہاتھ کٹے گا۔ وہ بڑا منت سماجت، آئندہ نہیں آؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، مجبور تھا، ان کے لیے اٹھانے آیا تھا، تو مجھے معاف کر دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ ہریرہ نے ترس کھایا، چھوڑ دیا، چلو بیچارے پہلی غلطی ہو گئی۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تمہارے رات والے بندے کا کیا حال ہے؟ کہ رسول اللہ وہ بڑی منت سماجت کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں جھوٹ بولتا تھا، کل پھر آئے گا۔ ہریرہ چوکنے ہو گئے، رات کو پھر آ گیا، پھر انہوں نے پکڑ لیا، نہیں نہیں اب غلطی ہو گئی، اب چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا چلو، پھر بڑی منت سماجت کی تو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح پوچھا ہاں تمہارے رات والے ساتھی کیا بنا؟ میں آیا تھا، بڑی منت سماجت کرتا تھا، پھر میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی بچے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کل پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آ گیا، اب تو انہوں نے اس کو پکا گرفتار کر دیا، میں تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ضرور پیش کروں گا، تو پکا چور ہے، روزانہ غلہ چرانے کے لیے آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں میں ایک بات، راز کی بات بتاتا ہوں کہ تم جو ہے نا اگر وہ کرو گے نا پھر تمہیں ہر چیز سے حفاظت ہوگی، تمہاری کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ اچھا بتاؤ، کہ تم وعدہ کرو مجھے چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دوں گا۔ نے یہی آیت بتائی کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مال کو کوئی چور چرا نہیں سکتا، یہاں تک کہ انسان کو کیا، کوئی جن، کوئی شیطان بھی اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل شیطان تھا، جھوٹ بولتا تھا، لیکن یہ بات سچ کہہ گیا کہ آیت الکرسی جو بندہ پڑھتا ہے اس کے مال کو شیطان بھی نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ تو آیت الکرسی ایسی عظیم الشان آیت ہے، ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے اور ہر وقت اس کا ورد کرنا چاہیے، صبح شام اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے گھر پر، گھر والوں پر حفاظت کا حصار کرنا چاہیے، ہمارے حضرات بھی یہی فرماتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود شیطان نے بتایا کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کو میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو کتنی بڑی بات ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو اس آیت کو ہر وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نمازوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو مضمون کے لحاظ سے، عنوان کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، یعنی ہے کہ قرآن کی لمبی آیتوں میں سے سب سے لمبی آیت ہے۔ لمبی آیت تو آگے آ رہی ہے، اس کو آیت مدائنت کہتے ہیں، وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، لیکن مضمون اور عنوان کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں توحید کا بیان ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم توحید کے حوالے میں پڑھ چکے ہیں،
کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں، اپنے ملک میں، اپنے ملک میں وحدہ لا شریک، اکیلا تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لوگوں نے اگرچہ اس کے ساتھ شریک کیے، اس کی ذات میں شریک کیے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ اس کا بھائی ہے، کوئی کہتا ہے اس کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کا رد فرمایا، ہرگز نہیں، اس کا کوئی عزیز اقارب رشتہ دار، کوئی آل اولاد نہیں۔ سورۃ اخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، اس کی کوئی آل اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی کفو، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی عزیز اقارب رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ اکیلے تنہا ہے، بدیع السماوات والارض، ساری کائنات کو اللہ نے ایجاد کیا، اللہ نے بنایا۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں، اس کو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، انسان ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ جو چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہو جس کا محتاج ہوگا تو اس سے بڑا ہوگا نا، اور اللہ تو سب سے بڑے ہیں، کسی کے محتاج نہیں، اس لیے اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس طرح اس کی صفات میں اللہ جو کام کر سکتے ہیں، جو اس کی صفت ہے، وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ قادر مطلق ہے، ہر کام کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو ہر کام کر سکتا۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، کوئی اور موت و حیات کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، جو کام اللہ کر سکتے ہیں اور کوئی ہستی وہ کام کر نہیں سکتی۔ آسمان بنا دینا، زمین بنا، سورج چاند بنا دینا، اتنا خوبصورت انسان بنا دینا، اتنی بڑی جنت اور دوزخ بنا دینا، ساری کائنات کو پھر زندہ کر کے پھر موت دے دینا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں کھڑا کر دینا، یہ میرے رب کا کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ افعال ہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس طرح اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ ساری جہان کا مالک ہے، آسمان اس کا سارا آسمان اس کا، ساری زمین اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آسمان میرا، زمین میری۔ انسان اگر کہتا ہے زمین میری تو اس کی ملکیت عارضی ہے، وقتی ہے، مرتے ہی ساری ملکیت ختم۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ سے ساری کائنات کے مالک ہے اور ہمیشہ اس کے مالک رہیں گے، اس کی ملکیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اس کا ملک اور بادشاہ ہے، سارے جہان کی کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا حکم چلتا ہے، کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جو اتنے اختیارات اور اتنی قدرتوں اور اتنی صفات اور اتنی شان والا ہے، اس کے سوا تو کسی اور کی عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ عقل مانتی ہے کہ ایسی ذات کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی ذات عالی کے ساتھ اس کی صفات میں کسی بھی چیز میں کسی کو شریک کرنے سے بچائے، کیونکہ شرک اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ اللہ عزت ہمیں قرآن کی آیات، بینات، ان احکامات کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اپنے عقیدوں کو پکا اور مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز، مسکین، فقیر، گنہگار، کمزور بندے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ رب کریم ہماری غلطیوں کو سوروں سے درگزر فرما۔ رب کریم آیات بینات کی پوری پوری برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ان برکات سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو اللہ اس آیت الکرسی کی برکات نصیب فرما۔ اس کی برکت سے ہمارے مال جان، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دینی دنیا میں مشکلات آسان فرما، حاجتیں ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، رزق کی تنگیوں کو ختم فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما، ہر قسم کی مشکلات، فتنوں سے، برائی سے، اللہ برے لوگوں سے، بری جگہوں سے محفوظ فرما، قدم قدم خیریں اور برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن، آفات، بلیات سے محفوظ فرما۔ کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما،
رب ذوالجلال جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا